کتنا عرصہ سروس کی انہوں نے؟ جب اللہ نے ان کو یہ شہادت کا مقام عطا کیا کتنا عرصہ سروس کر چکے تھے اور کہاں کہاں سرو کر چکے تھے وہ؟ اس نے آرمی میڈیکل کالج سے ہی MBBS کیا، پھر کاکول کے 6 months، پھر اس کے بعد لاہور میں اس کے ہاؤس جاب تھا، اور پھر لاہور سے ہاؤس جاب کے بعد ابھی اس کو گئے ہوئے 3 weeks ہوئے تھے جب اس کی شہادت ہو گئی سیاچن نا۔ تو آخری چھٹی کب گزار کے گئے تھے؟ شہادت کے کتنے دن پہلے ایگزیکٹلی؟ اور یہ بتا دیجیے کہ جو پہلے چھٹیاں گزار کے وہ جاتے تھے اور آخری چھٹی جو انہوں نے گزاری، اس روٹین میں آپ کو کوئی ان کے رویے میں کوئی تبدیلی محسوس ہوئی؟ ایسا لگا کہ اس بار وہ رویہ ان کا کچھ مختلف ہے، کچھ عادات مختلف ہیں؟ ایکچولی جو ہے سیاچن جانے سے پہلے وہ 1 سال سے تو لاہور میں ہی تھا، ہمارے گھر میں ہی تھا، تو وہ سیاچن اس کی پوسٹنگ تھی پہلی، اور 3 weeks ہوئے تھے، اس لیے وہ چھٹی پہ تو وہ آنے کا سوال نہیں تھا، اتنی جلدی تو نہیں ملتی۔ تو لیکن جو اس کا جانے کا تھا اس میں صرف ایک چیز جو ہے نا، وہ ایک دو باتیں ہیں جو مجھے اس کی یاد آ رہی ہیں، کہ جب وہ خداحافظ کہہ رہا تھا وہ عموماً اپنے دوستوں کے ساتھ، اس کے دوست ہی اس کو لے کے جاتے تھے ڈیوو پہ نا، اسٹیشن پہ، تو وہ ہمیں نہیں باہر بھی نہیں آنے دیتا ہوتا تھا، اندر ہی مل کے جاتا تھا۔ لیکن آخری دفعہ جو ہے نا وہ مجھے اور میری بیٹی کو مل کے گیا اور گلے لگا کے گیا، اور اس کے بعد وہ باہر گیا اور پھر دوبارہ واپس آیا، تو پھر دوبارہ ملنے کے لیے آیا، تو ہمیں نہیں، اس نے کہا آپ باہر نہیں آئیں، آپ بس ادھر ہی مل لیں مجھے نا۔ تو یہ ہے کہ وہ کبھی اس طرح دوبارہ واپس نہیں ہوا اور آگے ہی وہ چلا جاتا ہوتا تھا، لیکن یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ اس وقت کچھ ہمیں مطلب وہ ہوا بھی دل کو کہ پتہ نہیں اس کی اپنی کیا فیلنگز ہیں، ہمیں وہ ایکسپریسو نہیں تھا اپنی فیلنگز کے معاملے میں، تو ہمیں ہوا، لیکن بہرحال اس وقت تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے اس بارے میں، تو یہ تو خیال بھی نہیں آتا تھا۔ جو آپ کو اللہ نے واحد سہارا ایک بیٹا آپ کے پاس تھا بیٹی کے علاوہ، وہ بھی آپ نے اس راستے میں قربان کیا وطن کی سلامتی کے لیے، اس میں اپنا حصہ آپ نے ڈالا، تو اتنا قیمتی اثاثہ جب اللہ نے واپس لیا، امانت واپس لی، تو ایک ماں نے کس طرح اس خبر کو برداشت کیا اور کن حالات میں آپ کو خبر ملی؟ اس کی ذرا تفصیل بتائیے، کس طرح آپ کو اطلاع ملی؟ ہمیں اس واقعے کی اطلاع جو ہے نا، واقعہ ایکچولی تو ارلی مارننگ کا تھا، کوئی 8 ساڑھے 8 بجے کا، اس کی جو ہے جیپ جو ہے وہ دریائے سندھ میں گری تھی، تو ہمیں اس وقت تو نہیں پتہ چلا، ایک جو ہے 11 ساڑھے 11 بجے یا شاید 12 بجے اس کے ایک دوست کا فون آیا ہمیں، کہ ہم جو ہے اس کے ماموں کا پوچھا کہ ان کا نمبر آنٹی انکل دے دیں، اور میرے ہسبینڈ کے فون پہ آیا، تو ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ نمبر دے دیا، بس وہ تھوڑا سا بعد میں دل میں کوئی خیال آتے رہے کہ یہ کچھ انہوں نے جو ہے مطلب عجیب سی بات لگ رہی تھی کہ وہ بچہ بھی جو تھا وہ سیاچن تھا، اور اس کو صہیب کے ماموں کے نمبر کی کیا ضرورت پڑ گئی، اور جبکہ اس کے اپنے اچھے ریسورسز ہیں اور وہ کر سکتا ہے۔ ایک میرا جو بھائی ہے صہیب کا جو ماموں تھا وہ ریٹائرڈ آفیسر تھے، تو وہ کیا ہیلپ آؤٹ کر سکتے تھے اس کو، یہ کچھ سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال بے چینی رہی سارا دن، اور کبھی ہم کسی کو فون کریں، اپنی بہنوں کو فون کریں، ان سے بھی مطلب وہ بھی ٹھیک طرح سے بات نہ کریں جو روٹین میں جس طرح کرتے تھے، تو یہی لگ رہا تھا کہ ہے تو صحیح گڑبڑ، لیکن کوئی ہمیں بتانا نہیں چاہ رہا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے پتہ چلے نا۔ اور پھر کچھ فیملی فرینڈس تھے جو ڈفرینٹ مطلب آپس میں ان کا کوئی لنک نہیں تھا، لیکن وہ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ از ایوری تھنگ اوکے، از ایوری تھنگ آل رائٹ، تو ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی لوگ ہمارا حال کیوں پوچھ رہے ہیں، کیوں آج جو ہے وہ خیال آ رہا ہے اور میسیجز پہ پوچھ رہے ہیں، فون کیوں نہیں کرتے، اور مطلب عجیب سی ایک وہ تھی کہ سوال ہوتے تھے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو بہرحال تقریباً کوئی شام کے ٹائم جو ہے
وہ میرے جو ہیں صہیب کے جو تایا کے بیٹے ہیں اس کا فون آیا کہ چچی جان آپ صہیب کا پیج دیکھیں، صہیب اب ہم میں نہیں رہا، وہ شہید ہو گیا۔ تو وہ ہم لوگ فیس بک ذرا کم یوز کرتے ہیں تو ہم نے وہ دیکھا نہیں، اور ادھر پھر وہ پتہ چلا یہ تو بہت صبح کا واقعہ ہے۔ اور پھر میں نے اپنے بہن بھائیوں سے پوچھا کہ انہوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا، وہ لوگ سب دور رہتے ہیں، پنڈی میں رہتے ہیں، تو وہ کہتے کہ ہم لوگ نکلے ہوئے پہنچ رہے ہیں۔ تو پہلے تو کنفرم کرتے رہے، وہ ان کو 12-1 بجے ان کو پتہ چلا، اور اس کے بعد وہ اس خبر کو کنفرم کرتے رہے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے نکلے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم خود تمہیں آ کے بتانا چاہ رہے تھے، اور باقی لوگوں کو فیس بک سے پتہ چلا۔ تو پہلے اس کی شہادت کی خبر آ گئی فیس بک پر، پھر وہ ISPR والوں نے ہٹائی وہاں سے کہ ابھی کنفرم نہیں ہے، تو یہ لوگوں کو منع کیا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، تو وہ منع کیا، ان کو بلاک کیا، وہ نہیں آنے دی۔ لیکن کچھ لوگوں نے دیکھ لی، اس لیے وہ لوگ کچھ کنفیوژن کا شکار تھے کہ یہ خبر آ بھی رہی ہے اور نہیں بھی آ رہی۔ پھر آرمی کی طرف سے ریسکیو آپریشن ایکچولی جب تک شروع ہو جاتا ہے، جب تک ڈیڈ باڈیز نہیں ریکور ہوتی تو وہ اس کو شہید اس طرح وہ ڈکلیئر نہیں اس طرح کرتے، تو مسنگ پرسن ان کو رکھتے ہیں۔ ابھی بھی میرے بیٹے کا سٹیٹس تو مسنگ پرسنز میں ہی ہے، اور انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ مسنگ پرسنز بٹ شہید، اس طرح کا انہوں نے اس کو سٹیٹس دیا ہوا ہے، کیونکہ اس کی ڈیڈ باڈی تو ریکور ہی نہیں ہوئی نا۔ تو وہ جو ہے کوشش انہوں نے بہت کی، بہت ایگریسو ان کا آپریشن تھا، لیکن بس چاہو اللہ کو منظور۔ ہمیں پھر شام کو ہی پھر پتہ چلا جو ہے نا اس بچے کے فون سے۔ تو جی ناظرین، میرے آقا دو جہاز صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ، آج کل ہم اس کو ڈیوٹی کا لفظ ہی ادا کریں گے، ہوتا ہے وہ کسی بھی حالت میں اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، فوت ہوتا ہے تو اس کو شہادت کا ہی درجہ ملتا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی وضاحت بھی فرمائی کہ موذی جانور کاٹ لے کوئی سروس کے دوران، ڈیوٹی کے درمیان، یا وہ سواری سے گر کر اس فوت ہو جاتا ہے۔ پہلے اونٹ کی، گھوڑے کی سواری ہوتی تھی تو اکثر اس طرح لوگ گر کے تو ہو جاتے تھے، تو سواری میں آج کل گاڑیاں ہیں۔ تو ناظرین یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، ڈیوٹی پر تھے، آن ڈیوٹی تھے، تو اللہ نے ان کو یہ شہادت کا رتبہ عطا کیا۔ دوسرا ناظرین، شہادت کے بھی کچھ درجے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پانی کا شہید ہے وہ افضل شہید ہے۔ یہ پانی کا جو شہید ہے یہ افضل ہے۔ ایک پانی کے شہید کو پھر اللہ نے ایک اور فضیلت عطا کی ہے کہ عام شہید کا اگر کچھ قرضہ ذمہ ہے وہ اس کو معافی نہیں ہے۔ بے شک شہید بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، تو لیکن اس کے قرضے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کا انہوں نے دینا ہے، اللہ اپنے خزانوں میں سے اس کو، یا اس کو بھی جنت میں اس کے ساتھ کر دے گا، یعنی کہ شہید کو قرضے کی معافی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی دیکھیں نظام کہ پانی کا جو شہید ہے اللہ نے کہا ہے اس کا قرضہ بھی معاف ہے، یعنی کہ میں اس کو قرضے کا بھی سوال نہیں کروں گا کہ تم نے فلاں بندے کا قرضہ دینا ہے، پہلے وہ ادا کرو پھر جنت میں جانا۔ تو ناظرین، یہ پانی کے شہید کی اللہ نے بہت بڑی فضیلت دی ہے کہ پانی کے شہادت کے ٹائم تکلیف انسان کو زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ نے اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ رکھ دی ہے۔ اچھا، ایک تو انسان کے پاس باڈی آتی ہے، بندہ دیکھتا ہے، اپنی ہاتھوں سے دفن کرتا ہے، صبر آ جاتا ہے۔ تو ابھی تک آپ کے بیٹے کی باڈی نہیں ملی، تو ماں نے کس طرح صبر کیا ہوا ہے؟ کون سا جذبہ ہے جو آپ کو صابر شاکر رکھے ہوئے ہے؟ بس دیکھیں، صبر ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ پہلے اس وقت جب میں نے یہ خبر سنی تھی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زندگی کیسے گزرے گی، لیکن جب اس کے ایک دوست نے نا ایک اس کی واٹس ایپ چیٹ تھی، وہ شاید باقی لوگوں نے دیکھا بھی ہو فیس بک پر جو اس کے پیج پر ہیں، کہ اس میں اس نے جمعۃ الوداع کا ذکر کیا ہوا ہے۔ اس دن کی بات ہے شاید، کہ پوچھا کہ تم کافی دیر رہے ہو تو کیا تم نے مسجد میں دعا مانگی ہے جمعۃ الوداع کے موقع پر نا؟
تو میرے بیٹے نے کہا کہ میں نے شہادت کی دعا مانگی ہے. تو اس نے آگے سے جواب دیا ہوا ہے کہ تم اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ تم دعا مانگ رہے ہو، کوئی اچھی چیز مانگ لیتے. تو اس نے کہا کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی، شہید نیور ڈائز. تو جب میں نے اس نے یہ شیئر کیا نا، یہ میں نے چیٹ اس کی دیکھی پڑھی، تو اس دن کے بعد تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا، مجھے تو بیچ میں ہی نہیں آنا. تو یہ اس نے اللہ سے ڈائریکٹ مانگا تھا، اللہ نے اس کو عطا کر دیا. تو جو ہے نا، میرا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے بیچ میں نا. تو بس پھر میں نے اس دن کے بعد سے جو ہے نا، اس طرح یاد ڈیفینیٹلی آتا ہے، لیکن اس طرح جو ہے بہت رونا یا کچھ اس طرح، تو وہ اللہ میاں نے صبر دیا الحمدللہ.